کے ساتھ اور جدوجہد کے ساتھ. آپ کے آداب بڑے مشخص ہیں. آپ ایک طلبہ نظریاتی تنظیم ہیں اور ان کے جو اہداف ہیں وہ بڑے واضح اور روشن ہیں. سب سے بڑا ہدف آپ کا تعلیم کا حصول ہے. تعلیمی میدان میں ترقی کے مراحل کو طے کرنا. جو لوگ ممبر ہیں، جو لوگ اس کا حصہ ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور اپنی تعلیمی میدان میں اپنی ترقی اور پیش رفت کو مد نظر رکھیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. بہت ضروری ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تعلیم کے میدان میں کمزور ہیں اور جو آپ کے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی تعلیم کے میدان میں پیش رفت کے لیے کوئی تعاون سپورٹ فراہم نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، تو وہ امیج آپ کا جو لوگوں کے اندر جو تاثر ہے وہ درست نہیں ہوگا، بہتر نہیں آئے. ضروری ہے. کیا آپ اپنا جواز کھو بیٹھیں گے اگر اہداف اور مین ہدف جو تعلیم ہے اس سلسلے میں آپ کو شاہ نہیں ہوتے. اس سلسلے میں آپ کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ دوسری چیز ہے تربیت. لوگوں کی اخلاقی تربیت، نظریاتی تربیت، اخلاقی تربیت اور تنظیمی تربیت اور سماجی تربیت. یہ تربیات سیاسی حوالے سے میں نہیں کہتا، اس لیے کہ ابھی سیاسی عمل کے حوالے سے ایک الگ بات ہے جو بعد میں کی جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت بہت ضروری ہے. کوشش کریں، سب ریاضت کریں اس میدان میں، جدوجہد کریں اس میدان میں، تبھی تو آپ اپنا جواز رکھ سکتے. آپ کسی کے، میں تو پہلے بھی میں نے عرض کیا کیا یہ تنظیم کسی کے مقابلے میں نہیں بنی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اہداف سامنے رکھے اور ان اہداف کے لیے تنظیم بنائی. یہ تنظیم کی صرف ان اہداف کی خاطر ہے اور ان کے اصول کی خاطر ہے. اگر کچھ لوگ جمع ہو جائے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، قرآن بھی کہتا ہے کہ گروہ بناؤ، بنا سکتے ہو جو، لیکن اس کے اہداف بڑے واضح قرآن نے بھی کر دیے کہ امر بالمعروف اور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ایک کلی عنوان ہے جس کے تحت وہ اہداف جو ہم نے مشخص کیے ہیں اپنے دستور کے اندر وہ اس کے دائرے میں آتے ہیں. اور آپ کا ایک گروہ بننا اسی آیت کے دائرے میں آ سکتا ہے اگر آپ اس آیت کے جو اس کا ماحصل ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش. اس لیے ضروری ہے. تو یہ اہداف کا حصول ضروری ہے اور اس کے لیے پیش رفت ہونی چاہیے. اور آئندہ سال میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات نئے منتخب ہوئے، مجھے ابھی تک اطلاع نہیں ہے کون منتخب ہوئے، میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا انتخاب پہ، اور میں ان سے واضح ان کو متوجہ کروں گا کہ وہ آئندہ سال اپنے اہداف کی ترجیحات کا تعین کریں. ترجیحات میں تعلیم ہے، تربیت ہے، اور جو ہے ان کو متعین کر کے آپ ان ترجیحات کے حوالے سے کوشش کریں، جدوجہد کریں. اور آئندہ سال جب ختم ہو، اب جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں گزشتہ، میں جانتا ہوں، میں ان کو بھی تحسین کہتا ہوں. کافی محنت کی انہوں نے، جدوجہد کی، کوشش کی، قابل قدر ہے ان کی کوششیں، لیکن اس کو آگے بڑھنا چاہیے، یہیں رکنا نہیں چاہیے. اب آنے والے جو ذمہ دار ہیں وہ اگلے سال کو جب اختتام ہو تو ایک پیش رفت جو ہے وہ پیش کر سکیں ساتھیوں کے سامنے، علماء، نظارت کے دوسرے علماء کرام، ان کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو کامیابی کہا جائے گا. یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر زور دوں گا کہ تربیت ضرور ہونی چاہیے. تربیت ایسے ہو جس سے ایک سنجیدہ انسان، ایک متین انسان، ایک باوقار انسان جو ہے وہ بنانے کی آپ کوشش کریں جس حد تک ممکن ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی وسعت ہوتی ہے
اتنا انسان مکلف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اتنی تکلیف دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملی معاملات ہیں اور مسائل ہیں، جو صورتحال ہے، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، ملک کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس ملی صورتحال میں جو رول آپ ادا کر سکتے ہیں وہ بھی متعین ہوتا رہا اور ہو بھی سکتا ہے اور آپ کے سامنے ہے، مزید بھی ہم کوشش کریں گے وہ متعین کریں، لیکن اس کی کم از کم اس کی معلومات رکھنا، اس کے بارے میں آگاہی رکھنا، اس کے بارے میں لوگوں کو حوصلہ دینا، لوگوں کے ساتھ اس حد تک ان کی سپورٹ کرنا اور ان کی پشت پناہی کرنا جس حد تک ایک طالب علم کے لیے یا طلبہ تنظیم کے لیے ممکن ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں عوام کے کو معلومات نہیں ہیں، عوام بیچارے نابلد ہیں، جانتے نہیں ہیں، مشکل میں پھنستے ہیں، ان کے مسائل ہیں، مختلف نوعیت کے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملی مسائل میں بھی ہم تعاون کرتے ہیں لوگوں سے، اور سماجی مسائل میں بھی، حتیٰ کہ مثلا بے روزگاری ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری کا جو سلسلہ ہے، خاص کر بے روزگاری کا، اس سلسلے میں بھی ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعاون ہو۔ لوگوں کے جو خاندانی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے سپورٹ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس کی فہم اور اس کی سمجھ بوجھ طلبہ تنظیم کو، اس کے افراد کو ہونی چاہیے، اور کس حد تک وہ اپنی اس میں کردار کو ادا کر سکتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ حالات کے مطابق اور امکانات کے مطابق ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ جو ایفرٹس کر رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے، ان میں آپ کا کیا رول ہے مجھے ابھی یاد نہیں ہے، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا رول ہے، اب ان کے کیا مطالبات ہیں، اور وہ ملک کے اندر طلبہ تنظیمیں کیا چاہتی ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، اس میں بھی آپ جائزہ رکھیں، اور جائزہ لینے کے بعد تھوڑی جذباتی نہیں اور نہ ہی اس سے لا تعلق آپ رہ سکتے، آپ اس کا رول ہونا چاہیے طلبہ تنظیم کے اندر ایک طلبہ تنظیم کی حیثیت سے، اور آپ کی طلبہ تنظیم جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین اور اس کے فروغ کے حوالے سے بھی طلبہ کے اندر اس کے فروغ کے حوالے سے مثبت کردار اس کا ہونا چاہیے، تاکہ یہ اگرچہ نام آپ کا ہے ایک ظاہر ہے اپنے مکتب کے حوالے سے ہے، مکتبی تنظیم ہے، کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ مکتب کے حوالے سے، لیکن اس کو اس انداز میں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہو کہ وہ آپ کو ایک وسیع نظر تنظیم آپ کو سمجھیں، اور جو اپنے اہداف جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس میں بھی رول ادا کرتی ہے، اور اپنے سماجی مسائل میں بھی رول ادا کرتی ہے، اور طلبہ کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ایک رول ہوتا ہے۔ یہی گزارشات تھی۔ میں ایک بار پھر مجلس نظارت کے اراکین کی توجہات اور ان کی کوششوں کاوشوں کی حوصلہ افزائی اور تحسین کہوں گا۔ آپ کے جو اس وقت جو لوگ پہلے جو ذمہ داری ادا کرتے رہے ان کی بھی کوششوں کاوشوں کو تحسین کہوں گا، اور جس حد جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور جو منتظمین ہیں یہاں پہ جن لوگوں نے انتظام کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، ان کی حوصلہ افزائی کروں گا، اور جنہوں نے شرکت کی ہے جذبہ ان کے جذبات کی بھی قدردانی کروں گا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد اور اہداف میں کامیابی عنایت فرمائے، شر شیطان دشمنان سے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسلام و تشیع کو سرفرازی اور سربلندی عنایت فرمائے، اتحاد وحدت و یکجہتی میں پیش رفت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔